آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے۔ اللہ والوں، تمام عالم اسلام کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو اور یہ مہینہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینہ آپ کے لیے انعامات والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے، شہرت والا بنا دے اور دولت والا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، آمین۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول کی آپ لوگ 1 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی خاص دعا ہے۔ اس دعا کو عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات اور اللہ پاک کی خاص دعا بھی کہتے ہیں، وہ دعا جس کو اللہ پاک نے عرش اعظم پہ لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو عرش اعظم پر لکھ کے یہ میسج دے دیا کہ اس دعا کی برکت اور رحمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل اگر آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے آپ لوگوں کو مل جائے گا، کیونکہ یہ رب سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں پوری کروانے کا دن ہے، اپنی پریشانیاں دور کروانے کا دن ہے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ آپ لوگوں کو سب مل جائے گا، کیونکہ آپ لوگ آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ اللہ رب العالمین کی بے پناہ خاص اور برکت والی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے لیے رزق کے تمام بندتالوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اس دعا کو تنہا نہیں پڑھنا، اس دعا کو آپ لوگوں نے یا لطیفو، یعنی اللہ پاک کا وہ نام، اے لطف فرمانے والے۔ لطف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو کر عطا کر دینے والا۔ اور یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے رب خوش ہو جاتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو نام ہے لطف فرمانے والے، اس نام کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اتنا رزق دے دے گا، اتنی زیادہ برکتیں نازل کر دے گا کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، تو لہٰذا یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چاہے تو ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ کو پڑھ لیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، جب وقت ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ تو اللہ والوں، یہ عمل ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ بڑی ہی خاص دعا جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو کہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس دعا کو پڑھنا ہے اور ساتھ میں یا لطیفوں کو بھی پڑھنا ہے۔ تو ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات بچوں کی طرح میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بآسانی پڑھ سکیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، یکم تاریخ آ جائے یا 2 تاریخ آ جائے، یہ عمل ربیع الاول کی یکم تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والو، عمل کی ترتیب کو سمجھ لیں کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ والو اس عمل کو پڑھیں۔ اس لڑکی پر دم کریں یا لڑکے پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا اور رشتہ وہ لوگ خود لے کر آئیں گے۔ یہ اللہ والو رب کا معجزہ ہوگا۔ بس آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ ربیع الاول شریف کے یکم تاریخ کو پڑھ لیں یا 2 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی۔ 1 گلاس پانی کا لے لیں یا پھر 1 مٹھی چینی کی لے لیں، اس طریقے سے یہ عمل کر لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رب کی راہ میں آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح بہت زیادہ خاص ہے، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف 1 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل دے گا، آپ لوگوں کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔
آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ والوں یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والا عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ اور 2 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔
سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والو صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات پریشانیاں سب الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ لوگوں کا رزق کھل جائے گا، آپ لوگوں کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ایک مٹھی چاول کے دانے اور ایک گلاس پانی کا ضرور لے کر اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 تاریخ آپ لوگ دوسرے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے تو صبح پڑھ لیں چاہے تو شام میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اپنے تمام مقصدوں کو ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصدوں کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔
یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں،
تو پھر وہ آج ان نام نامی اسم گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ یا توابو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا توابو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا توابو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا توابو یا اللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا توابو یا اللہ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا آپ لوگوں نے ایک بڑے اچھے اور بہت بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہمیں اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جائے گا۔ دعا مانگنے سے رب العالمین راضی ہو جائے گا، رزق میں برکتیں اور خیر ہوگی۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ ربیع الاول کی 1 اور 2 تاریخ ہے۔ اب اللہ والوں پانی کے گلاس میں دم کرا، اس پانی کو پی لیں، اور آپ لوگوں نے کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو پرندوں کو ڈال دیں، ورنہ رقم کچھ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، کھل کے مانگے، آج جو مانگنا ہے مانگے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ روزانہ کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔